ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کون ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ کیوں مارا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے شکایت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قدرتی امر ہے کہ جب بھی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں ایک بار کپکپی سی آ جاتی ہے، کیونکہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض فرمائے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اپنی روح کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی۔ اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مٹی زمین پر سے لے آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئی کہ جہاں کھانا کھانا ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک لے۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ جبرائیل خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت آلسی اور گنہگار اور عذاب کی مستحق ہوگی۔ میں مسن خاک ہوں، عذاب خدا کی طاقت تامل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس آ گئے اور اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے، اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام نہ پہنچا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا، مٹی تو جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ بس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹی بھر خاک اسی زمین سے لے لی اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی، اللہ تو دانا بنا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل، میں اس مٹی سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان کم کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے مانگ کی، یا رب، تیرے بندے مجھ سے دشمن جانیں گے اور گالیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل تو غم مت کر، میں خالقی مخلوق کا ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب بھی پیدا کروں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار ہو کر مریں گے، تو تب تجھے دشمن کوئی نہیں سمجھے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ ناظرین، اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہاں سے مٹی لے کر نہ جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے سوال کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اور میکائیل السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو زمین نے جب اسرائیل علیہ السلام کو یہی جواب دیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ عہدہ تو فرمانبردار کی لائق ہے، تو اس کا حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو اب تم ہی ان کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی برا بھلا کہے گا۔ ناظرین، چلیے اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرمائے تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہاں تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر تم نے ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ علیہ السلام نے کہا، ان کے جسم پر آنکھ ہی آنکھ نظر آنے لگی اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لائے، جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا، اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھاؤ جو کفار میں نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا، آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جب دیکھا تو شیعہ شخص کے سر پر آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طری ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ مومن کی روح کیسی قبض کرتے ہیں؟ تو کہا، ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے منظر دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہی کافی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کس کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی ہی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کے دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہاں آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا بیٹا زیادہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھے، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزیادہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر باہر چلے جا رہے تھے۔ تیز ہواؤں نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچنے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا، ماں کی روح کو قبض کر لو۔ میرے رب، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ تم جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرے کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس بچے شیر کو ماں سے الگ کیا تو مجھے اس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ جب بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا، اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے مالک، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سبز شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دے۔ سورج سے کہا، اپنی تیز ہواؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا، بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخوں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس انہیں اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی اور وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے کچھ اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔
ہم نے اس پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کی۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوا ادھر نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے یہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا پانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خالق نے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل الوا میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام عرض کیا، اے مخلوقات کی مالک، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال ملال لاتا رہا۔ آپ کی رضا آپ ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، حدیث پاک میں حضرت علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملکی موت کو تھپڑ مارنے کی حوالے سے ہے۔ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس تھپڑ مار کر اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس آ گئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو بندہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرمائی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جاؤ، انہیں کہو کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، اور جو بال ان کے ہاتھ میں آئے گا، ہر ایک بال پر 1 سال زندگی ملیں گی۔ اس ساری کارروائی کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا، ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مجھے ایک پتھر پھینکنے مقدس سرزمین کے قریب کر دیا۔ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھایا تھا۔ ناظرین، اس حقیقت کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو ابن بطال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتے انسانی شکل میں آیا، یہ معاملہ پیش آیا۔ بھی ناظرین، یہ تھی کچھ حقیقت اور روایت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ آخر میں آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک موت کی طرف فرمایا، میرے حبیب اور میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا، اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی کرنا۔ حضرت ملک موت زمین پر اترے، ایک عربیہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم، اے نبوت کے گھر والوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر فضل عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر عز عطا فرمائے۔ اس سے تھوڑی دیر بعد اس نے پھر صدا دی، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی، فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار صدا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو اسے جانتی ہے؟
دروازے پر کون ہے کھڑا ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، یہ بچے کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کے بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے۔ یہ ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ پھر ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تو صرف میری زیارت کرنے کے لیے آیا ہے یا جان قبض کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کیا کہ میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے لیے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جسے انور سے روح قبض کرنا تو دور کنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہ ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت فرما دے تو اندر جانا، اگر اجازت دے تو رب روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں واپس آ جانا۔ ناظرین، یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن آج کی گمراہ قسم کے لوگ اس مقام کو سمجھتے نہیں۔ یہ تو مقام ہے ملک الموت دست بست مانگ رہا ہے۔ میرے رب نے حکم فرمایا کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کا اجر عطا فرما دے تو ٹھیک ہے، ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں واپس آ جانا۔ حدیث ہے کہ خالق کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا، اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہیے تو زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، میں نے صحابیوں کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اب رفیق اللہ کو پسند کرتا ہوں۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ